سحری کب تک کھا سکتے ہیں؟ اگر صبح صادق کے 1 منٹ بعد تک کچھ کھا پی لیا تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ جائز نہیں ہے صبح صادق کے 1 منٹ بعد. جیسے اگر ٹائم لکھا ہوا ہے 5:55 فار ایگزامپل اور آپ نے 5:56 تک کھا لیا تو ناجائز کام تو کیا, لیکن روزہ اس لیے نہیں ٹوٹے گا کہ یہ جو سحری کے اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ 5:55 5:56 یہ 100% 100% یقینی نہیں ہوتے. تو اس لیے اس میں الیقین لا یزول بالشک والا قاعدہ چلتا ہے کہ 55 کے بجائے آپ نے 56 پہ کھا لیا, 56 تک 1 منٹ اوپر ہو گیا, تو چونکہ 100% یقین نہیں ہوا ابھی سحری ختم ہونے کا, تو ہم یہی سمجھیں گے کہ گویا ابھی وقت ختم نہیں ہوا, تو یہاں فائدہ پہنچایا جائے گا روزہ رکھنے والے کو. لیکن 2 منٹ ہو گئے تو پھر جو ماہرین فلکیات ہیں وہ کہتے ہیں 2 منٹ اتنی تاخیر ہے کہ پھر آپ دوبارہ قضا کریں اس روزے کی, لیکن اتنی تاخیر درست نہیں ہے. بلکہ ماہرین فلکیات تو یہ کہتے ہیں کہ اگر سحری کا وقت لکھا ہے 5:55 تو آپ احتیاطاً 54 منٹ پہ ختم کر دیں احتیاطاً. تو اس لیے دیر نہ کریں, لیکن 1 منٹ اگر اوپر ہو گیا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں. شوگر لیول کم ہو گیا تو روزہ توڑ سکتے ہیں؟ میرا شوگر لیول اکثر کم ہو جاتا ہے, اگر روزہ نہ ہو تو کچھ میٹھا کھا لیا جائے تو بہتر ہو جاتا ہے, لیکن روزے کی حالت میں شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا روزہ توڑنے کی گنجائش ہوگی؟ جی ہاں بھائی, گنجائش نہیں آپ پر, تو شوگر کے مریضوں پر تو یہ چیز لازم معلوم ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے اپنے ریلیٹیوز میں دیکھا ہے شوگر کے پیشنٹ تھے, روزہ رکھا, شوگر لیول ڈاؤن ہوا اور انا للہ ہو گیا ان کا اچانک. تو شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنی جیب میں چینی رکھنی چاہیے. اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو چینی ہر وقت اپنے پاس رکھیں. اگر روزے میں ان کی طبیعت خراب ہونے لگے اور اندازہ ہو جائے کہ انا للہ ہونے والا ہے تو فوراً چینی کھا لیں تاکہ انا للہ ہونے سے ان کی حفاظت ہو جائے. تو شوگر کے مریض روزہ رکھیں لیکن اپنے ساتھ چینی رکھیں ہر وقت, کیونکہ جان بچانا بہرحال پہلے ضروری ہے, اور بیمار آدمی کو اللہ نے اجازت دی ہے تو اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمارے ایک جاننے والے ایک سفر میں میرے ساتھ تھے, ان کو کہیں بس میں الٹیاں ہو گئیں, گاڑی میں الٹیاں ہو گئیں, تو اب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ان کو شوگر ہے اور یہ کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ. تو ہم تھے بھی تھر کے سفر میں, صحرا میں, بالکل کوئی نہ ہوٹل قریب میں, نہ کھانے پینے کی کوئی جگہ, تو وہ جناب چکر آ رہے ہیں اور بالکل مرنے لگے وہ. تو ہمارے بچے بھی تھے ساتھ میں, شکر ہے کسی بچے کے پاس سے ایک ٹافی نکل آئی, تو وہ ٹافی میں نے ان کے منہ میں ڈالی ہے تو تھوڑی دیر میں ایک دم ان کی آنکھیں کھلی اور صحیح ہو گئے, بالکل فٹ فاٹ ہو گئے نا, اللہ کا فضل اب تک صحیح ہیں. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنے پاس لالی پاپ اور ٹافی اور چاکلیٹوں اور چینی اور گڑ اور مٹھائیوں کا انتظام رکھنا چاہیے ہر وقت اپنے پاس. روزے میں انجیکشن یا ڈرپ لگوانا, کیا روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگوا سکتے ہیں وغیرہ 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 بھی لکھا ہے انہوں نے, اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں, روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے سے یا مقعد کے راستے کوئی چیز باڈی میں داخل کی جائے, یعنی قضائے حاجت کے راستے سے, جیسے کوئی دوا وغیرہ داخل کی جاتی ہے. اس کے علاوہ مسام کے ذریعے, اسکن کے ذریعے اگر آپ کی باڈی میں کچھ جائے گا یا نسوں کے ذریعے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جیسے آپ جب نہاتے ہیں تو پانی مسام کے ذریعے آپ کی اسکن میں, مسام میں داخل ہوتا ہے, لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ایسے ہی ڈرپ اگر کسی نے چڑھوا لی, انجیکشن لگوا لیا, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض لوگ کہتے ہیں انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے روزہ لگنا بند ہو جاتا ہے, یعنی روزے کی شدت میں کمی آ جاتی ہے تو روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو دیکھیں, وہ تو نہانے کے بعد بھی روزے کی شدت میں کمی ہوتی ہے. آپ اگر ایئر کنڈیشن روم میں آگے بیٹھ جائیں تو وہاں بھی روزے کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے. تو روزے کی شدت میں کمی پیدا کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ میاں نے ہمیں منع کیا کھانے پینے سے روزے میں, تو بس اللہ میاں کی پابندی ہی کو فالو کرنا چاہیے, کھانے پینے سے منع کیا ہے. اب اس سے جتنا روزہ اللہ لگانا چاہے لگ جائے, آپ خود سے اپنے آپ کو ٹینشنوں میں نہ ڈالیں. ایئر کنڈیشن روم میں اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے روزے میں تاکہ روزہ نہ لگے تو بہت اچھی بات ہے, اللہ میاں نے تو نہیں کہا. کسی کو اے سی میسر نہیں ہے تو اس کو روزہ لگے گا, وہ بیچارہ دھوپ میں چل رہا ہے تو وہ اس کو ثواب زیادہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے. تو اس لیے روزے کی شدت میں کمی پیدا کر لینا نہانے سے, ٹھنڈے پانی سے نہانے سے, یا ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھنے سے, یا بعض لوگ رمضان ٹھنڈے علاقوں میں جا کے گزارتے ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, روزہ ہو جاتا ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو اسی طرح روزے میں کوئی بیمار تھا, ڈرپ لگوا لی تو کوئی حرج نہیں ہے. بغیر بیماری کے بھی ڈرپ لگوا لی تو بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اس سے,
لیکن ظاہر ہے کوئی پاگل ہی ہوگا جو بغیر بیماری کا ڈرپ لگوائے گا, ڈاکٹر خود بھی نہیں لگا کے دے گا اس کو. روزے میں بد نظری کرنا, کیا روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے, لیکن روزے کا ثواب اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ٹوٹنے کے قریب ہی ہو جاتا ہے وہ. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواتین کو کہا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو روزہ رکھا ہے. آپ نے ان کو حکم دیا, انہوں نے الٹی کی ہے تو گوشت کے لوتھڑے نکلے اس میں سے. آپ نے فرمایا تم نے کسی کی غیبت کی ہے. تو حالانکہ علماء کا اجماع ہے کہ غیبت کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن یہ کہ کیونکہ گناہ ہے نا, روزے میں اگر آپ غیبت کریں یہ گناہ ہے, تو گناہ کرنے سے روزے کا ثواب ایسے کم ہوتا ہے گویا وہ ٹوٹ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر اللہ نے دکھا دیا کہ بھئی دیکھو یہ تو ٹوٹ گیا, تم نے تو گوشت کھایا مردہ بھائی کا. تو بد نظری کرنا, بے حیائی کرنا, روزہ فلم دیکھ کے روزے گزارنا, یہ سب چیزیں روزے کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں. البتہ روزے کا رکن باہر علیحدہ ہو جاتا ہے. رمضان کا جو روزہ تھا اگر نہ رکھتے تو اس کا جو گناہ تھا وہ تو بہت زیادہ تھا پھر, اس لیے روزے میں گناہوں سے بچنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے روزہ ڈھال ہے, انسان کو برائیوں سے روک لیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رب صائم لیس لہم فی الصیام الا الجوع ورب قائم لیس لہم فی القیام الا السحر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پورے الفاظ حدیث کے عربی میں مجھے یاد نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو تہجد میں سوائے نیند خراب کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو مطلب یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے, تہجد پڑھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے. تو یہاں بھی علماء نے حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ ان کو تہجد کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی, روزے کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی. بہرحال روزہ بہرحال ہو جائے گا, رکن ادا ہو جائے گا, لیکن روزے میں ثواب میں بہت کمی ہوگی. روزے سے رخصت کن لوگوں کو ہے؟ کون کون سے افراد روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں, جن خواتین کو مینسز شروع ہو جائیں ان پر تو روزہ رکھنا ان کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے, بعد میں قضا کریں گی وہ. باقی دو قسم کے لوگوں کو اللہ نے اجازت دی ہے روزہ چھوڑنے کی, ایک بیمار اور ایک مسافر. مسافر میں شرط یہ ہے کہ جب سفر آپ مسافر بن چکے ہوں تو بننے کے بعد سحری کا وقت ختم ہوا ہو. جیسے کہ آپ نے کراچی سے ٹریولنگ کرنی ہے لاہور, ایک مثال دے رہا ہوں, یا امریکہ جا رہے ہیں آپ, مثال آدمی اچھی دے تو زیادہ اچھا ہے. جب بھیجنا ہی آپ کو فری میں ہی بھیج رہے ہیں نا, تو امریکہ ہی بھیج دیں سیدھا, یا بلکہ مکہ مدینہ بھیج دیں, وہ زیادہ اچھا ہے. آپ مکہ جا رہے ہیں کراچی سے, تو کراچی ایئرپورٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور سحری کا وقت ختم ہو گیا, تو آپ کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ جب سحری کا وقت ختم ہوا ہے, آپ روزے کے ٹائم پہ جب داخل ہوئے ہیں تو اس وقت آپ مسافر بنے نہیں تھے, اس لیے اس وقت آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا, جہاز میں کمپلیٹ کرنا پڑے گا اس روزے کو. لیکن جہاز اڑ چکا تھا, کراچی چھوڑ چکا ہے اور کراچی کی حدود سے نکل چکا ہے, اس دوران سحری کا وقت ختم ہو گیا, اب آپ مسافر بن چکے ہیں, تو یہ سحری کا وقت جو ختم ہو رہا ہے سفر کی حالت میں ہو رہا ہے. اس سفر میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, آپ رکھ بھی سکتے ہیں, رکھنا زیادہ بہتر ہے, اور چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ. تو پھر جو ہے آپ یعنی مقصد یہ ہے کہ اس سفر سے یہ والا سفر مراد ہے. پھر جب آپ کہیں جا کے اسٹے کریں گے سفر میں, اور آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں, کم از کم 78 کلومیٹر دور جا رہے ہیں آپ اپنے شہر کے مضافات سے بھی باہر 78 کلومیٹر دور جا رہے ہیں, تو اتنے لمبے سفر میں جب سحری کا وقت ختم ہوگا تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اور وہاں پہنچنے کے بعد اگر کسی شہر میں جب تک آپ 15 دن کے اسٹے کی نیت نہیں کرتے, آپ کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے. جہاں شہر میں آپ نے 15 دن کے اسٹے کی نیت کر لی تو پھر آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. اچھا بھائی, روزے میں دانت سے خون نکل آئے تو کیا حکم ہے؟ اگر روزے کی حالت میں دانتوں سے خون آتا ہو, کبھی تھوک پر غالب اور کبھی کم, اگر حلق میں اتر جائے تو کیا حکم ہے؟ فہیم اشرف فیصل آباد سے. اگر خون آپ کا دانتوں سے نکلا اور وہ تھوک پہ غالب نہیں ہے, یعنی کم خون ہے, کم خون کی علامت یہ کہ آپ نے جب تھوک پھینکا تو اس میں سرخی کم ہے, تھوک غالب ہے, تو ایسے تھوک کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر آپ نے تھوک پھینکا تو وہ اس میں سرخی زیادہ ہے, ریڈیس زیادہ ہے وہ, اور تھوک کم ہے, تو اس کا مطلب خون غالب آ گیا ہے,
تو پھر ایسے تھوک کو آپ نگلیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے آپ جان کے نگلیں یا غلطی سے نگلیں۔ میں بار بار بتاتا ہوں، بھولے سے کھانا پینا الگ بات ہے، غلطی سے کھانا پینا الگ چیز ہے۔ بھولے سے کوئی چیز کھا لی یا پی لی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھولے کا مطلب یہ کہ آپ کو روزہ یاد ہی نہیں تھا، تو آپ نے خون نگل لیا، آپ کے منہ میں خون آیا، آپ نے نگل لیا، آپ کو یاد ہی نہیں میرا روزہ ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن آپ کو روزہ یاد ہے اور پھر آپ نے جو ہے وہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی حلق میں وہ خون اتر گیا، تو پھر روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں کان میں دوا ڈالنا، کان میں دوا ڈالنے سے روزے کا کیا حکم ہے؟ ہمارے جتنے قدیم فقہا ہیں ان سب نے یہی بات لکھی ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان فقہا کے زمانے میں جو بھی طبیب تھے، حکیم تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ کان سے ہوتا ہوا کوئی راستہ ہمارے دماغ تک پہنچتا ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ فتویٰ دیا ان حکیموں کی اور طبیبوں کی رائے کے مطابق کہ چونکہ دماغ میں بھی کوئی چیز ڈائریکٹ داخل کی جائے، جیسے ناک کے ذریعے داخل ہو جاتی ہے، دماغ تک چیز چلی جاتی ہے، تو جیسے ناک کے ذریعے دماغ میں چیز پہنچائی جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا، تو کان کے ذریعے بھی۔ لیکن جدید تحقیق نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کان میں کوئی بھی ایسا راستہ نہیں ہے جو ہمارے دماغ تک پہنچتا ہو، تو لہذا اب اس زمانے میں ہمارے فقہا کا اختلاف ہوا ہے۔ ہمارے ہی بہت سے علماء بر صغیر کے اور دیگر دنیا کے علماء، ان کی رائے یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا، لیکن اس جدید تحقیق کی بیس پر بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ہماری رائے بھی یہی ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ میں نے ڈیٹیل اس لیے بیان کر دی کہ ہو سکتا ہے کوئی قدیم فقہا کا حوالہ دے اور کیا انہوں نے تو لکھا ہے کتابوں میں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو میں نے عرض کیا وہ اس لیے لکھا ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ کان سے ہوتا ہوا کوئی راستہ ہمارے دماغ تک پہنچتا ہے، ہم کان میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو وہ ہمارے دماغ میں پہنچتی ہے، ان کی یہ رائے تھی۔ دیکھیے یہ تحقیق سے غلط ثابت ہو گئی ہے یہ بات۔ روزہ میں کیا سرما لگا سکتے ہیں؟ کیا دوران روزہ آنکھ میں سرما ڈالا جا سکتا ہے؟ عدنان ظفر: جی جناب، آنکھ میں سرما بھی لگایا جا سکتا ہے اور آنکھ میں دوا بھی ڈالی جا سکتی ہے، چاہے وہ دوا حلق تک ہی محسوس کیوں نہ ہو۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے تو پھر بعض لوگ اس میں کہتے ہیں کہ وہ ہم آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں تو حلق میں محسوس ہوتی ہے، تو بھائی ہونے دو محسوس، روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ روزے میں ٹوتھ پیسٹ کرنا، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے جبکہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے؟ حنظلہ ضمیر چکوال سے۔ دیکھیں مسواک کرنا تو بالکل جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، روزے میں آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ ٹوتھ پیسٹ میں مسئلہ یہ ہے، بذات خود ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی جائز ہے، لیکن علماء منع اس لیے کرتے ہیں، اس کو مکروہ اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اس میں اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ حلق میں چلا جائے، کیونکہ وہ ایک ٹیسٹ والی چیز ہے، جھاگ بنتا ہے، تو اس لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں غرارہ کرنے سے منع کیا، غرارے کرنے سے۔ حالانکہ جب ہم غرارے کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ پانی حلق میں چلا جائے، اکثر نہیں جاتا، بلکہ آپ احتیاط کے ساتھ اگر غرارہ کریں گے تو پانی نہیں جاتا حلق میں، لیکن پھر بھی منع کیا، کیوں؟ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، پانی کے حلق میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے علماء منع کرتے ہیں کہ بھئی آپ روزے میں ٹوتھ پیسٹ نہ کریں، کیونکہ اس کا جھاگ ہوتا ہے بہت زیادہ، اس میں ایک جو ہے وہ کوانٹٹی بھی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو روکنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، اس کی چھینٹیں حلق کے اندر چلی جاتی ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کو بچانے کے لیے، ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے روزے کی حالت میں، اور ضرورت بھی نہیں ہے، مسواک کریں، اس بہانے سے مسواک کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ تو اب سحری کرنے کے بعد آپ ایک دفعہ برش کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے کر لیں تو سارا دن ضرورت نہیں پڑتی، اور پھر درمیان میں مسواک کرتے رہیں تو مسواک کے بڑے فائدے ہیں۔ اور مسواک میں چونکہ سنت ہے، اس لیے اگر غلطی سے مسواک کا ریشہ حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اس سے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ جان کر نہ کھائیں اس کی ڈنڈی، اگر غلطی سے چلی گئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ عدنان ظفر: نہ خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نہ خون لینے سے روزہ